بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صاحب، ایران اسرائیل وار اور جنگ 12 دن کنٹینیوسلی جاری رہی. اس عرصے میں اسرائیل نے بھی اپنا پورا زور لگایا اور ایران نے بھی مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. 40 سالہ پابندیوں کے نتیجے کے اندر ایرانی قوم ذرا جس پریشر کے اندر سے گزری ہے، ان کی پوری اکانومی، اس نے ذرا ڈیمیج کیا پورے ملک کو. لیکن اس کے باوجود ایرانی قوم نے بہت ہی بہادری کا، دیدہ دلیری کا ثبوت دیا اور انہوں نے جنگ کو جنگ بنا دیا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ جنگ بنے گی نہیں، کوئی یک طرفہ سی کاروائی ہوگی اور یہ ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں. جنگ آہستہ 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 جنگ بننی شروع ہو گئی. اور یہ 12 دن کی جو جنگ ہے نبی صاحب، اس کے اندر انسانی جانوں کا نقصان بھی ہوا، کچھ مال و متاع کا بھی نقصان ہوا. کچھ جو بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے تھے نبی صاحب لوگوں نے، جنہیں کچھ آئرن ڈومز کہتے ہیں، کچھ امپریشنز تھے اور کچھ ریالٹیز تھیں. اس جنگ نے نبی صاحب امپریشنز کو بھی چینج کیا اور ریالٹیز کو بھی چینج کیا. تو یہ ایک 12-14 دن کی جو جنگ تھی، ایران اسرائیل کی جنگ، کچھ ایران کے ساتھ تھے لوگ اور کچھ اسرائیل کے ساتھ تھے. تو دو کیمپوں کے اندر دنیا تقسیم تھی. لیکن ان دو کیمپوں کے اندر جو دنیا تقسیم تھی، جو اسرائیل کے ساتھ دنیا تھی، انہوں نے تو اپنا بہت بڑا جو وزن ہے وہ اسرائیل کے پلڑے کے اندر ڈالا اور پوری پشت پناہی کی اس کی. جو لوگ ایران کے ساتھ کھڑے تھے، OIC کا اجلاس ہوا، انہوں نے قرارداد مذمت بھی پاس کی اور دیگر بیانات بھی ہوئے. لیکن ایران کے ساتھ جو لوگ تھے، ایک المیہ یہ رہا نبی صاحب اس جنگ کے اندر کہ انہوں نے مذمتی قراردادیں تو پاس کیں، ہمدردیاں تو دیں. اچھا، ڈپلومیٹیکلی یہ بھی ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی اس موقع کے اوپر جو کچھ ہونا چاہیے تھا شاید اتنا نہیں ہو پایا. لیکن اس کے باوجود اس جنگ نے بہت ساری چیزوں کو آشکار کیا، بہت سارے چہروں کے نقاب اترے. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ اس جنگ سے کس نے کیا کھویا، کون جیتا، کون ہارا، تو آج کی یہ انشاءاللہ 20-25 منٹ کی جو گفتگو ہے اسی کے اوپر کریں گے. اور یہ جنگ ٹلی ہے یا یہ جنگ جاری ہے، یہ کہاں جا کے رکے گی، دنیا کا ورلڈ آرڈر کیا ہے اور یہ کس طرف دنیا جا رہی ہے، یہ ہمارا آج کا گفتگو کا موضوع ہے. انٹیکٹ رہیے گا، جڑے رہیے گا، انشاءاللہ اچھی انفارمیشن ہے. نویس صاحب کے پاس ہمیشہ بہت ساری، نویس صاحب آپ کے پاس اندر کی خبریں ہوتی ہیں ہمیشہ. تو آج کی جو آپ کی وہ جس طرح نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا خبر لاتی ہے نا، تو میرا خیال کہتا ہے آپ کے پاس بھی کوئی عقاب ہے، کوئی ایسا شاہین ہے کہ جو اڑتا ہے اور خبریں لے کے آ جاتا ہے. تو ایسی کون سی آپ کے پاس آج خاص خبر ہے کہ جو ہم اپنے آڈینس کو، دوستوں کو دیں گے اور اچھی خوشخبری دیں لوگوں کو انشاءاللہ العزیز؟ جی رسول اللہ بھائی، چڑیا اور عقاب تو خیر کہانی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا کو جو بھی کھلی آنکھ سے دیکھے اور تھوڑا سا ایک کامن سینس اس کے پاس موجود ہو تو وہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اس لیے ہم اپنے اس فورم کے ذریعے بھی لوگوں سے کہتے ہیں کہ صرف آپ کو ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے اور کسی ایک آئیڈیالوجی کو فالو کرنے کی جس کو آپ اپنے مزاج اور اپنی شخصیت یا اپنے کردار کے قریب پاتے ہوں، کچھ بھی، تو آپ کو پھر دنیا کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. دنیا میں یہ جو تضادات ہیں، یہ جو ڈفرینٹ شیڈز ہیں، یہ کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. تو ہم نے بھی جب اپنے اس پوڈ کاسٹ سلسلے کا آغاز کیا تو اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وی آر ناٹ ہیئر اونلی ٹو spread information. We are here to make your point. Right. And we are here to make your mindset. تو مائنڈ سیٹ آپ کی جو بھی آئیڈیالوجی ہو، آپ اس ریفرنس سے سمجھنے کے لیے اگر اس اینگل سے دنیا کو دیکھیں گے تو آپ کو مطلب ایک کریج بھی ملے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہو اس کے پیچھے یہ چیزیں. دیکھیں، آج دنیا اتنی کھل کر سامنے آ گئی ہے، اتنی اوپن باتیں، اتنی اوپن ڈبیٹس ہو رہی ہیں کہ کوئی چیز بھی پردے کے پیچھے اور بھرم کے پیچھے اور کسی جگہ پر چھپی ہوئی نہیں ہے. تو یہ جہاں ایک دنیا کی خوبی ہے، وہاں اس نے دنیا کے بہت سارے بھرم بھی ختم کر دیے. جو ایک آداب کا بھرم تھا، جو رکھ رکھاؤ کا بھرم تھا، جو ایک انسانیت کے آرڈر کے نتیجے میں ایک دنیا کو ٹریپ کرنے کا ایک مطلب پورا ایک معاملہ تھا، وہ بھی ایک طرح کا ایکسپوز ہو گیا.
تو اب دنیا اپنے اپنے حساب سے لوگ جی رہے ہیں، اور اس میں ایک بلیسنگ یہ ہے کہ فٹس فار ایگزسٹنس کی جو پالیسی ہے وہ چل رہی ہے، تو ہر آدمی اپنے آپ کو ایگزسٹ کرنے کے لیے جو بھی فٹسٹ ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس جنگ میں بھی نصر اللہ بھائی صورتحال یہ ہے کہ چونکہ اب تو یہ سیز فائر ہو گیا ہے اور یہ جنگ ہوئی ہے، لیکن جس طرح سے یہ جنگ ایران نے لڑی اور جس طرح سے جنگ اسرائیل نے لڑی، اور اسرائیل کے ایمبیشنز بھی دنیا کے سامنے آئے، اور دنیا ان دونوں ممالک کی لیڈرشپ کو دیکھتی رہی، ان کے رویے، ان کے چہرے، ان کے مہرے، پھر وہ کس طرح سے انفلوئنس کرتی رہی اور کس طرح سے دنیا کی بڑی طاقت اس میں انوالو ہوئی۔ تو یہ ایک پوری ایک سمجھیں کہ ایک ہوشربا قسم کی داستان ہے، جو جیمز بانڈ فلموں میں تو اس کو فلمایا جا سکتا ہے، لیکن آپ ریئل ورلڈ میں بھی یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی۔ تو یہ جو جنگ ہے یہ رکی ہے یا نہیں رکی، لیکن اس نے ایک خوف کو دنیا کے اندر جو ہے نا وہ پھیلا دیا، یعنی اس نے خوف کی پینیٹریشن ہر ذہن کے اندر کروا دی، اور دنیا کو یہ اس بات سے ڈرا دیا ہے کہ جو پاور اس وقت انسان کے پاس موجود ہے دنیا کو ختم کرنے کا، وہ اگر کسی جگہ استعمال ہو گیا اور کسی پاگل کے ہاتھ لگ گیا، اور جن کے ہاتھ میں ہے وہ بھی پاگل پن ہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اس کمپلیکس دنیا کی سچویشن جو ہے نا وہ بڑی خطرناک قسم کی بن رہی ہے، جس پہ ظاہر ہے ہمیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا ایک پہلو، جو اس کا فلسفیکل پہلو ہے یا سمجھنے کا پہلو ہے۔ اس جنگ میں نصر اللہ بھائی جو ہوئی ہے ہماری ایران اور اسرائیل کی جنگ، اس جنگ کا بھی اگر آپ یہ غور کریں تو 12 دن کی یہ پوری جنگ ہے۔ اس 12 دن میں پلانرز کو یہ تھا کہ شاید وہ یہ یک طرفہ جنگ ہوگی اور خاموش ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوا۔ تو قوم اگر زندہ ہو اور قوم اگر قربانی دینے کے لیے تیار ہو اور قوم مرنے کے لیے تیار ہو، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جو اگلے کو ڈیفیٹ تک لے جاتی ہے۔ تو اسرائیل نے حملہ کرنے کے بعد اس ٹریٹی کو جس طرح سے وائلیٹ کیا اور جو انٹرنیشنل بارڈر کو وائلیٹ کیا، تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اسرائیل کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ڈسمنٹل کر سکے اس کی اٹامک اس کو، اور اسرائیل کے پاس انفارچونیٹلی یہ بھی پاور نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کے اندر عوام کو انسٹیگیٹ کر سکے، کیونکہ اس کے پاس کوئی مورل بائنڈنگز نہیں ہے، مورل ویلیوز نہیں ہیں جس کی بیس پر وہ کسی بھی ملک کو وہ کر سکے۔ تو اس کو کسی بڑی سپر طاقت کی آشیرواد ہی چاہیے تھی، تو اس کی اٹموسٹ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے وہ امریکہ کو اس میں شامل کرے پہلے دن سے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے اندر باقاعدہ ایسے فلوٹ میزائل کے دکھائے گئے جس میں امریکنز کو کہا گیا کہ یہ جو اسرائیل پر حملہ ہے یہ امریکہ کے اوپر حملہ ہے۔ تو یہ اس طرح کی ایک فضا پیدا کرتا رہا ہے پچھلے کافی عرصے سے، یہ زائنسٹ لابی بھی اور اسرائیل کے جو یہودی اس وقت امریکہ میں کام کر رہے ہیں، لیکن اس دفعہ ان کے بھی غبارے سے کچھ ہوا نکلتی ہوئی فیل ہوئی ہے، ایسے یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ کافی کچھ گزر گیا ہے، اب مطلب مشکلات ان کے لیے بھی پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ بالکل کلیئرٹی نہیں ہے، اور دنیا کے لیے اب بہت سارے چانسز ہیں اگر وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتی ہے، سمجھتے ہیں، تو دنیا اس میں بہت بہتر کردار کوئی بھی ملک فیوچر میں ادا کر سکتا ہے۔ نبی صاحب، اس میں جو بہت بڑا ایک فیکٹر ہوا، جو نیتن یاہو نے جس کی طرف اشارہ کیا اور ٹرمپ نے بارہا اس بات کی طرف اشارہ کیا، اور ہمارے جس طرح سمی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ تو ویسٹ کوٹیں جو بھی ان کا کلچر ہے جس طرح پہننے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، تو کچھ لوگ تو اقتدار کے لیے تیار بھی تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو ہم نے آگ لگائی ہے اس کے نتیجے کے اندر ایک رجیم چینج ہو جائے گا، اور رجیم چینج ہوتا ہے تو اصل گیم تو پھر ہی بننی تھی، تو رجیم چینج تو نہیں ہو سکا، بلکہ اس اٹیک نے ایران کو مزید پاورفل کر دیا، مزید متحد کر دیا، اور پوری قوم آپ نے دیکھا کہ چہروں پہ خوشی ہے، سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ اپنی وکٹری کو، اور جہاں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں جہاں غلطیاں ہوئیں اس کو بھی وہ یقیناً ریکور کر رہے ہوں گے تاکہ آئندہ سے ایسی کوئی مسٹیکس نہ ہوں۔ تو رجیم چینج تو نہیں کر سکا، یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے کہ رجیم چینج نہیں ہو سکا، بلکہ الٹ ہوا اس کے کہ دنیا یکجان کر دیا پوری ایرانی قوم کو۔ بالکل رسول بھائی، دوسری بات یہ دیکھیں، ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ امریکہ اگر اس جنگ میں انوالو ہوتا ہے تو پھر یہ جنگ جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہو جائے گی۔ اور امریکن پریزیڈنٹ نے جو بیان دیا تھا جس پہ اس نے کہا کہ مجھے 15 دن میں سوچوں گا، تو اس سے یہ لگا کہ وہاں پر
ابھی تک انٹلیکٹ جو ہے نا وہ پرویل کر رہا ہے اور وہ لوگ اس پہ سوچ رہے ہیں کہ واقعی جنگ مشکل ہوگی. دوسری بات یہ کہ ٹرمپ خود بھی جس ووٹ کو لے کر آیا ہے اس کا ووٹ کا مینڈیٹ بھی یہ نہیں تھا کہ وہ جنگ میں جائے. بالکل صحیح. تو اچھا اس پوری سچویشن میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جو ٹرمپ کا ووٹ بیس ہے وہ جنگ کے خلاف تھا اور جو سرویز آئے ہیں 60% امریکنز آر اگینسٹ دس وار. اچھا اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو زائنسٹ اور یہودی لابی ہے اس کا انفلوئنس دیکھیں کہ اس نے سٹرکچر کو کس طرح سے گھیرا ہوا ہے کہ وہ امریکن پریزیڈنٹ جو اپنے آپ کو جو کلیم کرتا ہے کہ آئی ایم دا موسٹ پیسفل پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ ایور یونائٹڈ اسٹیٹ ہیز الیکٹڈ. اگر یہ کلیم کے باوجود بھی اور ایسے ریٹرک بیان کرنے کے باوجود بھی اور بزنسز کو پروموٹ کرنے کی باتیں کرنے کے باوجود بھی وہ ایک ایسا پریزیڈنٹ بھی اس لابی کے ہاتھوں پہ پپٹ کی طرح یوز ہوا. اس کی ریفلیکشن پوری دیکھی جا سکتی ہے. دیکھیں اس کو پریشر ڈالا گیا, اس کو مجبور کیا گیا اس جنگ میں داخل ہونے کے لیے. اچھا جو ایکسپرٹ ہیں جو اس جنگوں کو دیکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں امریکہ اگر اس جنگ میں گھسے گا اور ایران ریٹیلیٹ کرے گا تو اس کے نتیجے میں یہ جنگ ایکسکلیٹ کرے گی. بالکل ٹھیک. امریکہ کے لیے واپس نکلنے کا چانس نہیں. دیکھیں جب امریکہ اندر گھسے گا تو امریکہ کو الٹیمیٹلی زمین پر اترنا ہوگا اور اگر امریکہ زمین پر اتر جاتا اور ریجیم چینج کے پروسیس میں گھستا تو اس کے نتیجے میں جو وہاں پر ریزسٹنس ملتا اور جتنی کیجولٹیز اور مرڈرز ہوتے امریکن فوجیوں کے بھی تو وہ امریکن قوم ابھی بیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ٹرمپ نے جس دن حملہ کیا تو یہ لگ گیا کہ شاید اب امریکہ جنگ میں گھس جائے گا. لیکن میں اس لحاظ سے ٹرمپ کو یہاں پر ایک کریڈٹ دوں گا کہ دیکھیں اس نے ایک پریشر میں کام کرنے کے بعد اس نے ان تمام جو سیفٹی میجرز ہو سکتے ہیں رسول اللہ بھائی ان کو بہرحال اس نے لیا اکاؤنٹ فور کیا. دیکھیں کیا کیا اس نے ایران کو انفارم کیا کہ ہم حملہ کرنے آ رہے ہیں. 15 دن میں کرنا تھا یا جو بھی کرنا تھا لیکن ایک ٹائم دیا گیا. پھر ایسی کچھ نیوزز بھی آئی ہیں جس میں ایران جو ہے وہاں سے ان کے جو ٹرکس ہیں وہ کچھ چیزیں لے کے جا رہے ہیں. کافی ایک کانوائے ہے جو وہاں سے چیزوں کو ٹرانسفر کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا ٹائم گین کیا گیا اور اگر وہ اٹامک جو یعنی بوم کی جو پیلٹس ہیں اگر ان کو اٹیک کیا جاتا تو پھر تابکاری پھیلتی اور اس سے پورا انوائرمنٹ خراب ہوتا اور پورا ریجن جو ہے نا وہ اس کی قیمت ادا کرتا. تو کسی حد تک دانشمندی کا ثبوت دیا گیا امریکہ کی طرف سے, ان کے ہاں اٹیک کیے گئے اور اس لابی کو خوش کیا گیا. رسول اللہ بھائی آپ دیکھیں وہ جو ایک جہاز اڑا ہے وہ $2 بلین اس کی قیمت ہے. اور اس پورے پروجیکٹ پہ جو اس وقت کیا گیا ہے اگر آپ اس کو کاسٹ کریں تو یہ $100 ملین امریکہ نے اس لابی کے پریشر میں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک دن میں ہوا میں جھونک دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹیکس پیئر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اتنی بڑی اماؤنٹ جب آپ نے نکال دی ہے کہ اس پہ آپ نے جو مارے ہیں وہاں پر وہ جو زمین پر جا کر انہوں نے مطلب وہ کر دیا زمین کو ڈیمیج کیا اور اندر جا کر کیا ان B-2 بمبار جو وہ جو آپ کے بامبس تھے یہ پہلی دفعہ استعمال کیے گئے. اچھا اس میں بھی یہ کرنے کے بعد اس نے دنیا کو ایک میسج دیا کہ میں نے بہت بڑا وہ کر دیا اور تینوں جو اٹامک انسٹالیشن تھیں اس کی ایران کی اس کو ہم نے ختم کر دیا. اچھا اس کے بعد ایران کے پاس بھی نصر اللہ بھائی کوئی چانس نہیں تھا کہ وہ کیا کرے کیونکہ مرگ بر امریکہ اور جو اس نے ابھی تک اپنا ایک سٹینس بنایا ہوا تھا جس پر وہ قائم تھی تو اس کے لیے بھی سروائیول اس کے بغیر نہیں تھا کہ وہ امریکن جو انسٹالیشن جائیں یا امریکن جو اڈے ہیں گلف میں ان کو کسی طریقے سے نشانہ بناتا. تو اس نے بھی عمان کے اندر جو سینٹرل ان کا وہ تھا امریکن اڈا تھا وہاں پر اس نے اٹیک کیا اور اٹیک کی اطلاع اس سے پہلے امریکہ کو دے دی. اچھا یہاں پر پھر جو ٹرمپ ہے اس کا ایک خاص قسم کا مزاج جو ہے وہ سامنے آیا کہ اس نے فوری طور پر اس موقع کو غنیمت جان کر اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا بھی غصہ نکل گیا آپ کا بھی نکل گیا میں بھی اس پر ہو گیا تو اب سیز فائر کر دو برابر ہو گیا تو برابر ہو گیا. اچھا اب اس میں ایک بزنس مین آدمی ہے وہ چیزوں کو اس طرح سے ڈیل کر رہا ہے لیکن ظاہر ہے پیچھے اس کے ادارے ہیں اس کی حکومت ہے اس کی پارلیمنٹ ہے اس کے سینیٹرز ہیں جو پیچھے کام کر رہے ہیں. ان سب کے باوجود بھی اس نے اس کو سیز فائر کروانے کی وہ دی اور ظاہر ہے سیز فائر تو کسی بھی صورت میں دونوں کے لیے قابل قبول ہی تھا راستہ ہی نکلنا تھا ہونا ہی تھا. تو جو اہداف تھے اسرائیل کے وہ کہتا ہے میں نے پورے کر لیے, جو امریکن اہداف تھے وہ کہتا ہے کہ میں نے پورے کر لیے, جو ایران کا جو
ریزسٹنس کے اہداف تھے وہ اس نے پورے کر لیے. تو یہ ایک طرح کی سب کو ایک طرح کی فیس سیونگ مل گئی. تو اس جنگ کے نتیجے میں دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ یار جنگوں کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے نا, جو اپروچ ہے, وہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتی ہے. تو اب جنگیں ڈرانے کے لیے تو ہیں, لیکن جنگوں سے لوگ خود بھی ڈرتے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو چیز مطلب دنیا کے سامنے آئی کہ جنگ سے بہرحال بچنا چاہیے. جنگ کو بچانے کے لیے جو بھی اور ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں, جو میجرز ہو سکتے ہیں وہ لینے چاہیے, چاہے وہ ڈپلومیٹک ہوں, چاہے وہ لوگوں کو انوالو کرنے کے ہوں, چاہے وہ جو بھی ہوں, اس کو استعمال کرنا چاہیے. گو کہ اس وقت دنیا میں کوئی بھی گلوبل آرڈر نہیں ہے. تو اس گلوبل آرڈر کے نہ ہونے میں ہر آدمی کی مینٹالٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے کسی بھی چیز کو لیتا ہے, اس کے نروز کتنے اسٹرانگ ہیں, اس کا دنیا کے بارے میں کانسیپٹ کتنا کلیئر ہے, وہ امن کو کتنی پریورٹی دیتا ہے. تو اس لحاظ سے ان تمام جو اس وقت دنیا کو گلوبلی لیڈ کر رہے ہیں, ان کے لیڈرشپ کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ کیا کردار ادا کرے گا. تو دنیا ایک خطرے پر پہنچی ہوئی ہے. گو کہ ہم جنگ سے بچ گئے ہیں. جنگ سے بچنے کے نتیجے میں یا جنگ کے بچنے کے پیچھے محرکات ہیں, وہ بھی آلموسٹ سارے دنیا کے سامنے آئے ہوئے ہیں. تو ہمیں اس پورے کے نتیجے میں یہ سمجھنا ہے کہ اب اس اگلی دنیا میں جو زیادہ کیوٹک ہو رہی ہے, زیادہ وائلنٹ ہو رہی ہے, زیادہ لو ٹیمپرڈ ہو رہی ہے, اس دنیا میں آگے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرنے کے لیے کیا کام کرنا پڑے گا. اور یو این او ایک دفعہ پھر لیگ آف نیشن کی طرز پہ ایک بالکل عضو معطل کی طرح کا ایک ادارہ بن کے رہ گیا ہے. اس کا کوئی الٹرنیٹیو لایا جائے گا یا اس کے متبادل کوئی میجرز لیے جائیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے نصر اللہ بھائی, جو آنے والی دنیا کے ایک گلوبل ہارمنی اور گلوبل آرڈر کی ایک تشکیل کا باعث بنے گا. اس میں باقی سپر طاقتیں کیا کردار ادا کریں گی, یہ ایک بات کا سوال ہے. لیکن فی الحال جو جنگ ہے اس کے اندر جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں. یہ درست توجہ دلائی آپ نے نویس صاحب, لیکن اس کے ساتھ ہمیں اس پہلو کو بہرحال دیکھنا ہوگا کہ 77 ایئرس کے بعد نویس صاحب اسرائیل کے اوپر کوئی حملہ ہوا, اور اسرائیل کی پوری جو اکانومی ہے, اور اکانومی سے ہٹ کے نویس صاحب مطلب مورال جسے ہم کہتے ہیں, قوموں کا مورال کہتے ہیں, تو آپ نے کیا دیکھا کہ صرف 12 دن ہوئے سر ابھی تو ابھی سے آپ کے پیمپر لگنے شروع ہو گئے, ابھی سے آپ ملک چھوڑ کے بھاگنا شروع ہو گئے, ابھی سے آپ کے آئرن ڈوم نے کام کرنا چھوڑ دیا, ابھی سے آپ نے فوراً امریکہ کو بلانا شروع کر دیا کہ میں تو مارا گیا. تو دیکھیے کچھ سائن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ افراد جو مارے گئے ہیں, جو شہید ہوئے ہیں, ممکن ہے کہ وہ ایران کے زیادہ ہوں اور زیادہ تعداد ہے ان کی, اسرائیل کے کم ہوں. لیکن جو کسی قوم کا مورال ہوتا ہے نویس صاحب, اس موقع کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایرانی خامنائی آیت اللہ ہیں, ان کی آپ نے اسپیچ سنی کہ ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے, اور جو ان کی پوری اسپیچ تھی آپ نے دیکھا, اور ان کے جو آرمی کے چیف ہیں ان کی اسپیچز کو, تقاریر کو ہم نے سنا دیکھا, تو ان کے اندر ایک جوش تھا, ولولہ تھا, ایک سپرمیسی تھی دنیا کے اوپر رول کرنے کی. لیکن جو آپ نے دیکھا کہ بنجمن نیتن یاہو نے جو اسپیچز کیں اور ان کی پوری قوم کا جو پوسچر ہمارے سامنے آتا رہا, تو یہ والا جو پکچر ہے نویس صاحب, یہ تو خیر چلا چلا کے, چیخ کر, پکار کر کہہ رہی ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے میرے نزدیک. ہر انسان کی اپنی رائے ہے, لیکن میرا خیال کہتا ہے کہ یہ جو انٹرنل, آپ دیکھیں کہ جو قبرص ہے, سائپرس ہے, ایک پورا جہاز نویس صاحب وہاں سے چلا, اور انہوں نے کہا کہ نیو اسرائیل ہے جو سائپرس کے اندر آ کے نیا جنم لے رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ, اور زیر زمین پناہ گاہوں کے منظر تو آپ نے خود ہی دیکھ لیے کہ کس طریقے سے جو ہی وہ سائرن بجنے شروع ہوتے, پوری قوم زیر زمین چلی جاتی امیجیٹلی. اور یہاں جب ہماری پاک انڈیا جنگ ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ جب آرمی وہ سارے توپوں کے اندر لگا رہی تھی تو ہمارے پاکستانی بڑے ایسے قریب آ کے دیکھ رہے تھے شوق سے کہ کیا ہو رہا ہے. تو مطلب یہ ایک مسلم قوم کے اندر, دنیا کے اندر یہ ایک اسپرٹ موجود ہے. اس جنگ نے بھی اس اسپرٹ کو نمایاں کیا, اس جذبے کو کہ جو اپنے ملت کے لیے, اسلام کے لیے, دین کے لیے, دنیا کے لیے اس نے واضح کیا, اور اسرائیل کی اس کلئی کو کھول دیا جو 77 ایئر سے پریویل کر رہی تھی کہ یہ انبیٹیبل ہے. اس کی ٹیکنالوجی کو پہلے کنہوں نے ڈیمیج کیا بری طرح سے نبی صاحب؟ 7 اکتوبر کو کنہوں نے کیا؟ وہ جو پورے کا پورا ایک طوفان
قدس تھا, طوفان الاقصیٰ تھا, اس نے ڈیمیج کیا. اس وقت بھی دنیا دیکھتی رہ گئی کہ ہوا کیا ہے اور کیسے کر دیا, اور کن لوگوں نے کر دیا, کہ جن لوگوں کے پاس تو ٹیکنالوجی بھی کچھ نہیں تھی, انہوں نے بھی ان کی پوری ٹیکنالوجی کا ستیہ ناش پھیر دیا. اور اس کے بعد اب ایران نے بھی پوری کی پوری ان کی جو کلئی تھی وہ کھول دی. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جتنا بڑا ڈیمیج, جتنا بڑا اس وقت امپریشن لوز ہوا ہے اسرائیل کا, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دنیا مانے یا نہ مانے. اور اس کے ساتھ نبی صاحب ایک اور بات, کہ یہ جو اسرائیل کا چہرہ, یہ جو کہتے تھے کہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے لوگ, امریکہ کے ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے, اور کچھ لوگ تو یہاں تک چلے جاتے تھے نبی صاحب, آپ نے سنا ہوگا کہ یار یہ جو پورا مغرب ہے نا, یہ صرف کیا پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے تو مسلمان, کلمہ پڑھ لے تو باقی ہر چیز اس کی مسلمانوں سے تو بہت ہی اچھی ہے. تو یہ والا چہرہ بھی دنیا کا, ان کا دنیا نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی بھیانک چہرہ ہے جو دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ان کا, اور یہ تو بالکل دہشت گرد ہیں, دنیا کا امن انہوں نے تباہ کیا ہے. یہ بھی ایک چہرہ اس پوری وار کے اندر دنیا کے سامنے آیا. اور ایک اور چہرہ نبی صاحب, دنیا کا اچھا چہرہ بھی سامنے آیا, کہ دنیا کے اندر جو اچھے لوگ ہیں, پیس لورز ہیں, جو انسانیت کا خوبصورت چہرہ ہے, وہ میجورٹی ہے. اور لوگوں نے اس کے خلاف کھل کے بات بھی کی. ایون اسرائیل کے اندر بھی لوگوں نے اس کی, ایران کی حمایت کے اندر بات کی. تو یہ ایک پوری وار ہے جو جاری ہے, اور مشرق وسطیٰ کا جو امن ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے. لیکن اب آگے کیا رخ اختیار کرے گا یہ جنگ پوری کی پوری, یہ آگے کس نہج کے اوپر جا کے بیٹھے گی, کیونکہ اس وقت کوئی ورلڈ آرڈر, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ایگزسٹ تو نہیں کر رہا. اچھا, جب ایگزسٹ نہیں کر رہا تو جو آنے والی سپر طاقتیں ہیں وہ بھی شاید کسی گم گم کا شکار ہیں نبی صاحب. شاید ان کو یقین نہیں ہو رہا کہ ہم وی آر دا سپر پاورز آف دا فیوچر. تو اب ان کو بھی چاہیے کہ آپ کو کسی نہ کسی موقع کے اوپر آ کر اس وار میں اترنا ہے. آپ اتریں گے تو آپ بنیں گے, وگرنہ اگر آپ صرف بیانات کی حد تک ہی رہیں گے تو شاید آپ وہ والا رول آپ کو کبھی نہ مل سکے, چاہے آپ کی اکانومی آسمان کے اوپر باتیں کرتی ہوئی نظر آئے, لیکن اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی موقع کے اوپر میدان کے اندر اترنا ہوگا. اور یہ جو امریکہ نہیں آیا نبی صاحب, اترا نہیں ہے, تو میرا ذاتی خیال پتہ کیا ہے, کہ امریکہ گراؤنڈ کے اوپر اتر گیا تھا افغانستان میں, اور 20 سال جوتے کھانے کے بعد اور 100 پیاز کھانے کے بعد جس ہزیمت کے ساتھ یہاں سے وہ نکلا وہ ہمارے سامنے ہے. اور امریکہ جہاں جہاں زمین کے اوپر اترا نا, اور اس کے ساتھ جو جو کچھ ہوا وہ ہسٹری ہمارے سامنے ہے. تو میرا خیال کہتا ہے کہ یہ تو اس نے ایک دانش مندانہ قدم ہی کیا ہے, وگرنہ جنگ شاید کوئی اور رخ اختیار کر جاتی, بہت ہی زیادہ ڈیمیج کرتی پوری دنیا کو. تو یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے. لیکن اچھا ہوا کہ دنیا انوالو ہوئی, دنیا نے بات کی, امن کی بات کی. اور OIC کا کردار نبی صاحب, اس پہ ہمیں تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. UNO کے اوپر تو ہم نے بات کی ہے, ظاہر ہے کہ ایک عضو معطل سا ادارہ ہے, تو اس کو بھی لوگ OIC ہی کہتے ہیں. اور اس نے بھی اپنا ایک اجلاس کیا, ایک مذمتی قرارداد پیش کی, کھانا کھایا, خوبصورت تصاویر کھینچیں, اور انہوں نے بھی اپنا اجلاس ختم کر دیا. تو میرا خیال کہتا ہے ادارے جتنے بھی اس وقت موجود ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کر رہے. ان کا ایک پوسچر سا تو موجود ہے, لیکن ان کی جو ایفیشنسی ہے, ان کی جو کارکردگی ہے, وہ کسی جگہ کے اوپر بھی آپ کہہ لیں کہ کاؤنٹ نہیں ہو رہی. اس کو بھی ہمیں اگلے کسی ٹاپک کے اوپر اس کو بات کرنی چاہیے, تاکہ یہ جو ادارے ہیں, چاہے دنیا کے پیس کے لیے ادارے ہیں, چاہے مسلمانوں کے ادارے ہیں, چاہے کسی بھی سطح کے ادارے ہیں, تو وہ ادارے بھی اگر فعال نہیں ہوں گے, کام نہیں کریں گے, تو دنیا کس طرف دیکھے گی اور دنیا کس طرف جائے گی. اچھا رسول اللہ بھائی, یہ جنگوں کی جس طرح کی ابھی جنگ یوکرین کی ہوئی ہے, غزہ کا تو ہم پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں, پاک انڈیا جنگ ہوئی ہے, اب یہ تیسری جنگ ہوئی ہے. ان جنگوں کے اندر ہمیں لیڈرشپ کے ٹیمپرامنٹ کا تو اندازہ ہوا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں جو تصور تھا وہ بھی ڈیمیج ہوا ہے. اسرائیل کی کلئی کھل کے سامنے آئی ہے, اس کا انبیٹیبل ہونا, اس کا یعنی پاورفل ہونا, وہ سب پتہ چل گیا کتنا پاورفل ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جرت کی ایک ویلیو سامنے آئی ہے کہ جو جرت مندانہ قوم ہوگی, جرت سے بات کرے گی, جرت کا مظاہرہ کرے گی, وہ قوم بہرحال اس جنگ میں اتر جائے گی. اس کے لیے ٹیکنالوجی ثانوی ہو جائے گی. بالکل صحیح. اچھا, دوسری بات یہ کہ نصر بھائی, اس میں ایک جو پہلو بہت خوشائند ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ ہمیں تھوڑی سی بات کرنی چاہیے, وہ پاکستان کا کردار ہے.
دیکھیں یہ بات ہم کہتے چلے آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ زبان زد عام ہو کہ پاکستان 10 مئی کے بعد ایک ڈیفرنٹ پاکستان ہے، اور یہ ڈیفرنٹ اس سینس میں ہے کہ پاکستان نے ایک اپورڈ ڈائریکشن میں موو لے لیا ہے۔ اچھا، اپورڈ ڈائریکشن میں جب آپ چلنا شروع کرتے ہیں، یا قومیں یا افراد یا ادارے، تو ان کی چال ڈھال میں ایک اعتماد چھلکنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے لباس جیسا بھی ہو، چاہے شکلیں جیسی بھی ہوں، لیکن وہ جو ایک اعتماد ہے وہ چاروں طرف سے آپ کو ایکنالج کرواتا ہے، انوائرمنٹ بھی آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اچھا، پاکستان نے ایران کو جس طرح سے سفارتی طور پر سپورٹ کیا ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کام کیا۔ پھر یہ کہ پاکستان نے انڈیا اور ایران کے بیچ میں بھی ایک دراڑ ڈالی ہے، کیونکہ انڈیا نے کھل کر اس وقت جو ہے نا وہ کام کیا ہے جو دشمن ہی کر سکتا ہے، دوست نہیں کر سکتا۔ اس نے بیچ کا بھی کوئی راستہ نہیں لیا۔ تو پاکستان نے آگے بڑھ کر ایک ایسے موقع پر، حالانکہ جنگ کے دنوں میں ایران کا کردار تھوڑا سا ایسا نہیں تھا کہ جس کو اپریشیٹ کیا جائے، لیکن پاکستان نے بہت دانشمندی کا ثبوت دیا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ایٹامک کیپیبلٹی ہولڈر جو ہے نا وہ ملک ہے، قوم ہے۔ تو پاکستان کے لیے خطرات زیادہ ہیں، پاکستان کو اب اپنے لیے الائز تلاش کرنے ہیں۔ اچھا، چائنا پاکستان کے ساتھ اٹیچڈ ہے، چائنا ایک سپورٹیو ایلیمنٹ ہے۔ اب امریکہ نے جو آپ کو موقع دیا ہے ملاقات کا اور فیلڈ مارشل کو بلوایا ہے، اس میں بھی امریکہ کو بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو پچھلے 4-5 سال سے اگنور کیا ہے، یہ بالکل اس کے بلاک میں جانے والی بات ہے، تو ہمیں کم از کم وہاں موجود رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ انڈیا کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان ہمیں ضرورت ہے۔ انڈیا بھی ان اپوز جو ہے نا، ان چیلنجڈ ہو کر ہمارے لیے مشکل بن گیا تھا، یعنی جس انڈیا کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں امریکن پوائنٹ آف ویو سے، وہ انڈیا ہمیں آنکھیں دکھانے لگ گیا تھا یا ہمارے کام نہیں آ رہا تھا، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہمیں پاکستان کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان کی ایک یعنی آپ سمجھیں کہ گلوبل امپورٹنس میں اضافہ ہوا ہے، یہ ایک بلیسنگ ہے، اور اس میں پاکستانی قوم نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے، پاکستان کے اداروں نے ایک اچھا کردار ادا کیا ہے۔ اس پہ ہم یعنی شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، اور اداروں کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان نے اپنے اس پوری جنگ کے نتیجے میں دیکھیں، یہ ایک ریہرسل ہو گئی ہے آپ کے اوپر اٹیک کی بھی۔ تو اگر آپ پر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسا اٹیک آئے گا، تو انڈیا، اسرائیل اور امریکہ، یہ 3 فورسز ہوں گی جو آپ کے خلاف فضا سے یا زمین سے آپ کی طرف اٹیک کر سکتی ہیں۔ اب پاکستان نے اب تک تو بہت ہی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، بہترین اسٹریٹجیکلی بھی ٹھیک کیا ہے، ڈپلومیٹیکلی بھی ٹھیک کیا، اور اپنے ملک کو بچا کر لے گیا ہے، کرائسس سے نکالا ہے۔ اس پہ ڈیبیٹ ہم کر سکتے ہیں کہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ سوال ہے کہ آنے والی جو جنگ، آنے والے حالات ہیں، اس میں پاکستان کو اب اپنے لیے وہ شیلڈز تلاش کرنی ہے جس میں پاکستان کی پروٹیکشن ہو سکے۔ تو اس کردار کو پاکستان نے تھوڑا سا نمایاں کیا ہے، مزید بھی اس کو اضافہ ہونا چاہیے، اور پاکستان کو اب گلوبل سٹیج پر جا کر ایک ڈیسیژن میکر کا کردار ادا کرنے کا مقام حاصل کرنا چاہیے، اور وہ پاکستان کو ملتا چلا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے بھی پاکستان کی تعریف کی ہے اس پوری وار کے حوالے سے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایران کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، اور ایران کے بارے میں ان کی رائے صائب ہے، مطلب پاکستان کی۔ اب اس پوری سچویشن کے اندر بھی پاکستان کے لیے بلیسنگز ہیں، لیکن دشمن جب تعریف کرتا ہے تو ڈر بھی ہوتا ہے، وہ ٹریپ نہ ہو۔ تو اس پوری سچویشن میں، اور پھر عرب ممالک کے لیے بھی یعنی اب یہ اس جنگ کے اندر بہت سارے لیسنز ہیں سیکھنے کے لیے۔ امریکہ اتر جاتا تو پوری یعنی یہ جو خطہ تھا وہ ڈسٹرب ہونا تھا، امریکہ نے بھی ڈسٹرب ہونا تھا۔ الٹیمیٹلی امریکہ کو یہاں سے نکلنا پڑ رہا تھا، ہزیمت ہونی تھی۔ امریکہ نہیں گھسا ہے، یہ اس نے عقل مندی دی ہے۔ امریکہ کو امریکہ کے اندر بھی چیلنجز ہیں، اور وہ آگے بھی رہیں گے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو بھی یہ میسج مل گیا کہ وی آر ناٹ ریڈی ٹو فائٹ یور وار، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو وارز ہیں یہ اب ہمیں اپنی اپنی لڑنی ہے، لیکن اسرائیل اس میں کامیاب ہے کہ وہ امریکہ کو یہ باور کراتا ہے، امریکن کو، کہ یہاں پر ہم دراصل امریکہ ہی ہیں۔ تو یہ اب فاصلے بھی بڑھ گئے ہیں، اب وہاں کے اندر بھی لوگ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ بھائی ہم اس جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمیں اپنے ملک کو گریڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ نئی بدلتی ہوئی صورتحال کمپلیکس بھی ہے، یہ سکھانے کے بہت سارے پیغامات لے کر بھی آئی ہوئی ہے، لیکن اس میں امید بھی ہے ان قوموں کے لیے جو آگے بڑھنے کا ویژن رکھتی ہیں کہ ان کے لیے دروازے، اپرچونٹیز کھل رہی ہیں۔ بالکل صحیح۔ جنہوں نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا، اپنے عوام کو پریپیئر کیا، اپنی قوم کو تیار کیا، وہ دنیا میں
لیڈنگ پوزیشن پر پہنچ سکتی ہیں، اور اس کے مواقع آج کی دنیا میں پہلے سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا مقصد صرف آپ کو سنسنی خیز باتیں پہنچانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں کے اندر جو اشکالات ہیں، جو سوالات ہیں، ان کے تشفی جواب آپ کے سامنے آ جائیں، اور آپ کو ایک واضح رخ جو ہے نا وہ دنیا کا سمجھ میں آ جائے۔ پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ کی آئیڈیالوجی کوئی بھی ہو، لیکن آپ کا اگر مائنڈ سیٹ پولیٹیکل ہے تو یہ ویژنری وائس آپ کا ہے۔ تو اس کے ساتھ جڑے رہیے، اٹیچ رہیے، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس میں مزید بھی آپ کو معلومات ملیں گی، اور دنیا کی جو گلوبل سچویشن ہے اس میں کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ انفلوئنشل ہو رہے ہیں، اور کون سے فیکٹر جو ہے وہ قصہ پارینہ بن رہے ہیں، یہ ہم آپ کو یہاں پر بتاتے رہیں گے۔